نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان مفتی محمد راشد سعیدی، اپنے پروگرام امت کے روشن ستارے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاضرین کرام، آج ہم بات کریں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے بارے میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کے بارے میں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم جب اللہ رب العزت کا پاک کلام اس حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا جب ذکر کیا تو ان کا ذکر کس طرح ارشاد فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر جب انبیاء کا ذکر کیا تو اپنے نبی کے ذکر کے بعد ان کی ازواج کا ذکر کیا اور پھر ان کی اولاد کا ذکر کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے ازواج بھی بنائی اور ہم نے ان کے لیے اولاد بھی بنائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کا ہم تعارف سماعت کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا تعارف سماعت کریں گے۔ دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے حوالے سے بڑی ہی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی دکھ بھری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک بیٹی تھی، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، اور اس کا ذکر اگر ہم قرآن مجید میں بھی تلاش کریں تو قرآن بھی گواہی دیتا ہے۔ اگر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں تلاش کریں تو حضور کی حدیث بھی یہی بتاتی ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو ہم اس حوالے سے پڑھیں تو وہاں یہ باتیں سورج کی روشنی کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ میں قرآن مجید سے ایک اشارہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں۔ دیکھیں، عرب کا دستور یہ ہے کہ عرب جب کسی فرد واحد کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا صیغہ الگ ہوتا ہے، اس کا ورڈ چینج ہوتا ہے، اور اگر وہ 2 لوگوں کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک الگ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور وہاں 3 یا 3 سے زائد لوگوں کے لیے جب بات کی جائے تو جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں اردو زبان بولی جاتی ہے، اور ہم اردو میں فرد واحد کے لیے واحد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک سے زیادہ ہم جب لوگوں کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عرب کی ڈکشنری میں ایسا نہیں ہے۔ عرب میں 1 کے لیے الگ، 2 کے لیے الگ، اور 3 کے لیے الگ، اور 3 سے زائد کے لیے ایک جیسا لفظ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بنت کہتے ہیں ایک بیٹی کو، 2 بیٹیوں کو بنتان کہتے ہیں، اور 2 سے زیادہ جتنی بھی بیٹیاں ہوں انہیں بنات کہتے ہیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم اس حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن نے یہ نہیں کہا اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے، اپنی 2 بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ قرآن نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں۔ پتہ یہ چلا قرآن بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی نہیں
بلکہ 3 یا اس سے زیادہ بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، میرے آقا سے پیار کرنے والوں، آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو پڑھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم مبارک زندگی کی جانب توجہ کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے پتہ یہ چلتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا 30واں سال تھا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اقدس سے دامن مصطفیٰ میں اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، اور اس بیٹی کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہ بیٹی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہ شہزادی ہیں جن کا نکاح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کے بیٹے سے کیا تھا۔ گویا حضور کے اس داماد کا نام حضرت ابو عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے ان کا نکاح بڑھا دیا تھا۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے سے ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف۔ اس وقت حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے ہجرت فرمائی اور حضور مدینے تشریف لے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سرزمین مدینہ پر اسلام کا کام کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ چشم فلک نے یہ منظر دیکھے کہ مسلمانوں کا رمضان المبارک کے مہینے میں کفار سے ایک ٹکراؤ ہوا اور ایک جنگ کا میدان سجا جسے بدر کا میدان کہا جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اتنی کرم نوازی فرمائی کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی سپر پاور سے ٹکر لینے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر بلندی بھی مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ ہمیشہ کے لیے کفار ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اس بدر کے میدان میں بہت سے کفار قید ہوئے تھے، اور ان قیدیوں میں ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی تھے، کیونکہ وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اس لیے وہ گرفتار ہوئے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ وہ کفار اپنے لوگوں کی طرف سے کفارہ ادا کریں، فدیہ ادا کریں اور ان کو رہا کرا کے لے جائیں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی شہزادی ہیں، جب انہیں خبر ملی تو انہوں نے مکہ شریف سے اپنا ایک اسپیشل ہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب بھیجا تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ہار کے بدلے میں ان کے شوہر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیں، جو کہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہار آیا جو آپ نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں دیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پرانی ساری باتیں یاد آ گئی اور محبت برے لمحات یاد آ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو ہم زینب کو یہ چیز واپس کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے کیا کہنے، صحابہ تو وہ صحابہ ہیں نا جنہوں نے حضور کے کہنے پر مکہ چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، آل اولاد چھوڑ دی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا حضور اپنی کوئی آرزو پیش کریں اور صحابہ کرام اسے قبول نہ کریں؟ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو فیصلہ ہوگا ہم اسی پر عمل کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے تو اس وقت ارشاد فرمایا کہ ابو العاص، ہم تمہیں یہ چیزیں واپس کر رہے ہیں، تم یہ جا کر ہماری شہزادی سیدہ زینب کو واپس دو، اور تم ہم سے اس بات کا معاہدہ کرو کہ تم جب مکے پلٹو گے وہاں جا کر میری بیٹی کو تم مدینے بھیج دو گے، اور ان کو وہاں سے یہاں لانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ ایک انصار مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیج دیا، اور نصیحت فرمائی کہ آپ نے مکے میں داخل نہیں ہونا بلکہ آپ نے مکہ شریف کے باہر ایک مقام پر ٹھہر جانا ہے۔ آقا سے محبت کرنے والوں، آقا سے پیار کرنے والوں، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحابہ مکے سے ہجرت فرمانے لگے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں، جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی بہن ہے، آپ وہاں سے ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے آئیں۔ پھر 2.5 سال کے عرصے کے بعد آپ کے شوہر
ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے باہر نکلے۔ اب جب آپ باہر نکلے اور مدینے کے قریب سے گزرنے لگے تو جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ کے قافلے کو روکنے کی کوشش کی، اور ادھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی ہیں، انہیں اس بات کی خبر ہوئی کہ ان کے شوہر کے مال کو روکا جانے والا ہے۔ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی مسلمان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ کسی کافر کو اپنی امان میں لے لے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں ہاں زینب، مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کافر کو امان دے دے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بنا کر عرض کرتی ہوں کہ میں نے اپنے شوہر ابو العاص کو اپنی پناہ دے دی، میں نے انہیں اپنی طرف سے امان دے دی۔ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جیسے ہی یہ خبر معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا، البتہ انہوں نے حضرت ابو العاص کو اسلام کی دعوت پیش کی، اور انہوں نے جا کر مکے میں لوگوں کا سامان واپس کیا، اور وہاں مکے والوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے جا رہا ہوں۔ اور پھر آپ بھی مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بڑی بہن ہجرت کے 8ویں سال وصال فرما گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر ملی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت غم زدہ ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 سال بعد ایک اور بیٹی عطا فرمائی، عام الفیل کے 33ویں سال میں، جس کا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رقیہ رکھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کیا، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لہب نازل فرمائی جس میں ارشاد فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور کا چچا اور حضور کی چچی غیظ و غضب میں جل اٹھے، اور ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا، عتبہ اور عتیبہ سے، کہ تمہارا سر میرے لیے حلال نہیں ہے۔ گویا کہ وہ دھمکی دے رہا تھا کہ تم اگر میرے ہو تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ تو عتبہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا غم ہوا، لیکن پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس صاحبزادی کا نکاح خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، جو پیکر شرم و حیا تھے، جو پیکر تقوی تھے، جنہیں اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، جن کی شرم و حیا کے چرچے آسمانوں پہ ہوا کرتے تھے، جن سے فرشتے حیا کیا کرتے تھے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سے نکاح فرماتے ہیں۔ اور پھر وہ وقت آیا، مسلمان ہجرت کرنے لگے، تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اگر کسی شخص نے اپنی فیملی کے ساتھ اللہ رسول کے لیے ہجرت کی ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وقت گزرتا رہا، حبشہ سے لوگ واپس آئے اور مدینے کی جانب ہجرت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے سے مدینے ہجرت فرمائی، اور مدینے جب پہنچے اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ہجرت کے ابتدائی ایام میں جب مسلمانوں کا کفار سے ٹکراؤ ہوا اور بدر کا میدان سجنے لگا تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار تھیں، صاحب فراش تھیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ کو جنگ کے میدان میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی اہلیہ کی خدمت کریں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمایا کہ تم بھی یہیں رہو اور تم بھی ان کے ساتھ ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹھاؤ۔ اللہ اکبر! ایک طرف مسلمان کفار سے لڑ رہے تھے تو دوسری طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری سانس لے رہی تھی، اور یہی زندگی کا وقت گزر رہا تھا۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے واپس تشریف نہیں لائے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی انتقال فرما گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ کرام نے ان کا جنازہ پڑھا اور جنت البقیع میں ان کی تدفین کر دی۔ آقا سے محبت کرنے والوں، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صاحبزادی کا انتقال ہو گیا تو حضور کے جو تیسری بیٹی تھی جن کا نام ام کلثوم تھا، حضور نے ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا، اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نکاح ابو لہب جو حضور کا چچا تھا ان کے بیٹے عتیبہ سے ہوا، اور وہ بڑا گستاخ رسول نکلا۔ جب اس کو اس کے باپ نے کہا کہ تم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، تو اس نے صرف طلاق دینے پر اکتفا نہ کیا بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہا نہ مجھے تمہارا دین پسند ہے، نہ تم پسند ہو، نہ تمہاری تعلیمات پسند ہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گروان کو پھاڑ دیا۔ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ جناب ابو طالب حضور کے چچا وہاں موجود تھے، اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا عتیبہ سے کہ تو میرے بھتیجے کی دعا کے اثر سے کیسے بچے گا؟ اور پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ ابو لہب اپنے بیٹے عتیبہ کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا، تجارت کا سفر تھا، اور وہ رات آ گئی جس میں جنگل کے اندر انہوں نے رات گزارنی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ اس نے قافلے کے لوگوں سے کہا مجھے آج آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے کہا بالکل ضرور مدد کریں گے، کیونکہ ابو لہب بھی مکے کے اندر ایک بڑا نام تھا، لوگ اس کی بات مانتے تھے، بڑی شخصیت سمجھی جاتی تھی، لیکن وہ اسلام کا منکر تھا، اسلام کا مخالف تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی تاثیر تو ہمیشہ آتی ہے۔ اللہ اکبر! لوگوں نے اپنا سامان جمع کیا تو ڈھیر لگ گیا، اور جب ڈھیر لگ گیا تو لوگوں نے اوپر پڑاؤ کیا اور اس کو بیچ میں سلایا، اور رب کا کرنا جو ہوتا ہے اسے کون ٹال سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں پر نیند مسلط کرتی جو اس کے محافظ بنے ہوئے تھے، اور پھر اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر آیا، اس نے ایک ایک سوتے ہوئے شخص کا منہ سونگا، اور سونگتے سونگتے جب عتیبہ کے پاس پہنچا تو اس نے اس کے سینے پہ پنجہ مارا اور سینے کو پھاڑ کے رکھ دیا، اور دنیا والوں کو بتا دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یوں بھی سزا عطا فرماتا ہے۔ آقا سے محبت کرنے والوں، آقا سے پیار کرنے والوں، یہ بات اپنی زندگی میں بٹھا لو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دشمنی کرے گا دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی جن کا نام عتیبہ تھا، لیکن انہوں نے دین سے بھی بیزاری کی، حضور سے بھی بیداری کی معاذ اللہ، اور حضور کی شان میں گستاخی کی، اللہ نے ان کو سزا دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت رقیہ کے بعد دوبارہ حضرت عثمان غنی سے کر دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لمحے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل کھڑے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرما دے۔ اللہ اکبر! حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زندگی کے کافی ایام گزارے، پھر یہاں تک کہ وہ بھی وفات فرما گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور اس لمحے تدفین کے وقت جب حضرت عثمان غنی غم زدہ تھے اور آنسو بہا رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ اگر میرے پاس اور بیٹیاں ہوتی تو عثمان میں ایک ایک کر کے ساری بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 بیٹیوں کا ہم تعارف سن چکے ہیں، اور چوتھی بیٹی کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کے بیٹوں کا نام حسن اور حسین ہے، اور ان کی بیٹیوں کو بھی دنیا زینب، ام کلثوم اور رقیہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کا نام اپنی بہنوں کے نام پہ رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ ہم آئندہ کے سلسلے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے کچھ خصوصی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اپنے میزبان مفتی محمد راشد سعیدی کو اس پروگرام امت کے روشن ستارے میں اجازت دیجیے۔ تب تک اپنا خیال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔